یہ کیا بات ہوئی سر؟ آپ کی ذمہ داری کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس موضوع پہ؟ سر 5 منٹ کرنے چلیں، وہاں تک کرنے چلیں، آ جائیں، جہاں تک چل رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، چلیں یہاں تک کر لیتے ہیں سر۔ ایسے نا بالکل بات تو کریں نا سر، آپ کے ہمارے بچوں میں چیز بک رہی ہے نا سر؟ کیا بک رہا ہے؟ یہ جو پلاسٹک کی یورین بیگز ہیں، جو بلڈ بیگز ہیں، جو ڈرپس ہیں، جو انجیکشنز ہیں، وہ بک رہے ہیں سر۔ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا گیٹ پہ؟ گیٹ پہ نہیں، جو بیچ رہے ہیں سر اس سے بھی تو پوچھیں نا۔ کون بیچ رہا ہے؟ ایک بندہ تو نہیں بیچ سکتا واٹس کے ساتھ نکال کے بھائی ہو سکتا ہے سر۔ کچرا بکتا رہے گا باہر؟ پلاسٹک بالکل نہیں بکے گا باہر، اور منع کیا ہوا ہے۔ آپ بات کرنے کے لیے تیار نہیں سر، روکیں گے کیسے آپ مجھے یہ بتائیے؟ میں ابھی اس سے زیادہ میرے بچوں کی صحت سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں ہے، جس میں ایڈز بھی ہے، ہیپاٹائٹس بھی ہے، اس کے نپل بن کے بک رہے ہیں سر۔ اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہے؟ اس سے زیادہ ضروری کام کیا ہے؟ ہمارے بچوں کی صحت سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے سر؟ ہمارے بچوں کی صحت سے زیادہ ضروری کیا چیز ہے؟ ڈیوٹی پہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈی ایم ایل ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ بالکل کارروائی ہوئی ہے، مجھے بتائیے۔ ایف آئی آر لانچ کروائیں، ایف آئی آر آپ لانچ کروائیں۔ ایف آئی آر میں آپ کے خلاف لانچ کرواؤں گا، آپ کروائیں، میں آپ کے سے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے یہ۔ انتظامیہ کی ناکامی نہیں ہے یہ سر۔ یہ دیکھیں، میں ادب سے، آپ میرے لیے قابل احترام ہے، کیا انتظامیہ ذمہ دار نہیں ہے اس ساری صورتحال میں؟ آپ یہ سامنے موجود ہیں، ان کو آپ ابھی وربلی کہہ دیجیے، ریٹرن میں دے دیں، آئندہ سول اسپتال سے تو کم سے کم مال نہ نکلے، ملبہ نکلے۔ دیکھیں جو کچرا ہے نا اس کی جگہ وہ ہے سر، کیونکہ یہ بک رہا ہے نا، ہم نے تو پکڑ لیا رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پکڑ لیا، میں کب کہہ رہا ہوں آپ کو؟ تو یہ اب کون، یعنی اگر ہمیں یہاں سے 300 کلومیٹر دور دفتر میں پتہ چل گیا کہ یہاں یہ کام ہو رہا ہے اور ہم آ کے رنگے ہاتھوں پکڑ رہے ہیں سر، یہاں کی مینجمنٹ کو کیوں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کام ہو رہا ہے سر؟ تم کون ہو؟ ادھر ہو سر، میڈیکل فورم کاٹ دیتا ہوں اس کو، تم اندر بند کراؤ، چوکی واکی نہیں، سیدھا تھانے میں۔ بہترین ہے، تھینک یو سو مچ سر۔ اے ایم ایس جنرل کے بادل ناخواستہ حکم پر اس شخص کو تھانے تو لے جایا گیا، لیکن پولیس کا کہنا تھا کہ ہم گارڈز کی مدعیت میں نہیں بلکہ انتظامیہ کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کریں گے۔ جب تک مدعی آپ کو پتہ ہے نہیں آئیں گے کہ ہمارے ادھر سے چوری ہوئی ہے تو اس کا تو پھر پولیس تو ڈائریکٹلی، یعنی انتظامیہ میں جب تک کوئی نہیں آتا، انتظامیہ میں بالکل پہلے ہم نے اپنے کچھ نمائندے انتظامیہ کو لینے بھیجے، لیکن جب سب ذمہ دار ایک ایک کر کے منظر سے غائب ہونے اور کنی کترانے لگے تو مجبوراً ہمیں خود دوبارہ سول اسپتال آنا پڑا۔ لیکن اس وقت ڈیوٹی پر موجود ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر منوہر نے جو گفتگو کی، اس سے کراچی کے سب سے بڑے اسپتال یعنی سول اسپتال میں بربریت اور خوفناکی کی ایسی منظر کشی ہوئی جو نام نہاد انتظامیہ اور حکومتوں کے منہ پر کسی تماچے سے کم نہیں ہے۔ میں اگر ایف آئی آر کٹوانا چاہتا ہوں تو میں کٹوا سکتا بھی ہوں، لیکن پرابلم یہی بات ان کو میں سمجھا چکا تھا کہ اس کے بعد جو ایجنسیز کے اور جو لوگوں کے، جو جماعتوں کے، جو تنظیموں کے، جو مافیاز کے فون آئیں گے اور جو گھیریں گے، اس کا حساب کتاب کون دے گا؟ میں اپنی منڈی کی قربانی کا بکرا جو سمجھ لیں، جو بھی سمجھ لیں آپ، میں تیار ہوں، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اکیلا بیٹھا رہوں یا مجھے مار کے لوگ چلے جائیں، اس کے بعد جب میں پٹوں پھر میں آپ کو فون کروں کہ ابھی آئیں، اس کا یہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ہماری آواز جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی آواز میں دبتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، اس سے اچھا کام چھوڑ تو نہیں دینا چاہیے۔ نہیس تک جا کر جہاں ہم ڈائریکٹ کلیش میں آ جائیں اور چلتے چلتے دو فائر آپ پر ہو جائیں۔ مجھے اس لیے یہ بات آپ کی ہضم اس طرح سے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے بہت بار یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آگے سے گولیاں چلیں گی اور ہم چلے جاتے ہیں اللہ کا نام لے کے۔ میں ابھی بھی انکار نہیں کر رہا، میں نے آپ سے یہ کہا، تو سر پھر چلتے ہیں، آپ کا ویٹ کرتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ مالک ہے سر، کوئی بات نہیں۔ 5.5 گھنٹے بعد اب ایف آئی آر کٹوانے کے لیے ہم یہاں سے نکل رہے ہیں بالآخر، تو اللہ خیر کرے، دیکھیں آگے آگے کیا ہوگا۔ خدا کر کے مقدمہ تو درج ہوا، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کروڑوں کے اس گورکھ دھندے میں یہ شخص تو محض ایک مہرہ ہے۔ کیا پولیس ان خوفناک، نادیدہ اور نامعلوم قوتوں کے گریبان تک پہنچ سکے گی جو اکثر اس تھانے کا بھی مسلح گھیراؤ کر لیتے ہیں؟ کوئی میٹر نہیں ہے آپ کا، کیوں میٹر نہیں ہے جناب؟ ہمارے ساتھ کیوں میٹر نہیں ہے؟ آپ سیکورٹی کی ذمہ دار نہیں ہے؟ میں ذمہ دار کھڑا ہوں نا، نہیں کر رہے نا آپ اپنی ذمہ داری، کر رہا ہوں، آپ نہیں آپ جانتے ہو تو ٹھیک ہو جاتی چیزیں یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، بالکل ہو گیا بھائی، ہو گیا، ہو گیا، کیمرے کو ہاتھ نہیں لگانا، کیمرے کو ہاتھ نہیں لگانا۔
اور اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے پوسٹ گریجویٹ میڈیکل ہاسپٹل یعنی جناح اسپتال کے سفاک مافیا سے۔ سریام کی ٹیم نے جب یہاں سے ہاسپٹل ویسٹ خریدنے کی کوششوں کا آغاز کیا تو متعلقہ عملے نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ کچھ طاقتوں کے حکم کے مطابق اسپتال کا ہر شخص اور ہر وارڈ صرف ایک ہی شخص کو فضلہ بیچنے کا پابند ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم براہ راست آپ سے ڈیل نہیں کر سکتے، البتہ اس شخص سے ہمارے نمائندوں کی ملاقات کروا دی گئی۔ وہ شخص ہمارے نمائندوں کو استعمال شدہ سرنجز، ڈرپس، بلڈ اور یورین بیگز پر مشتمل فضلہ بیچنے پر آسانی سے آمادہ ہو گیا، جبکہ شرمناک حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بڑے اسپتال میں بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس خطرناک فضلے کو جلا کر راکھ کرنے والا خصوصی پلانٹ یعنی انسنریٹر چالو حالت میں موجود ہے، جو کہ اب صرف اس قوم کا منہ چڑھاتا ہوگا۔ مقررہ وقت پر جیسے ہی اس شخص نے مال ہمارے نمائندوں کے حوالے کیا، ہم نے اسے جا لیا۔ کیا بیچا آپ نے ابھی؟ وہ ہے ڈرپ۔ اس سے بنتا کیا ہے؟ پتہ نہیں، انہوں نے تو کہا تھا وہ بنانی ہے، گلاب کے ارگ ورگ کی وہ بوتلیں بنانی ہے۔ آپ کو نہیں پتا؟ اتنے معصوم ہیں آپ کی، آپ نے ایک چیز لی اور لے کر بیچ دی اور آپ کو پتہ نہیں کہ اس سے کیا بنتا ہے، اور آپ نے اس سے پہلے کبھی بیچی تھی؟ وہ اس سے پہلے ان کو الہام ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس سے ملیں گی؟ نہیں، دکانوں پہ تو ہوتی ہیں، پورے بگاٹا ذہن بھرا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بیچنے کی چیز نہیں ہوتی؟ سب دکاندار لیتے ہیں، دکانیں بھری ہوئی۔ ایک غلط کام کر رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں، غلط ہے۔ غلط ہے یا صحیح ہے؟ غلط ہے۔ اس میں کون کون سے جراثیم ہو سکتے ہیں؟ اس میں ہر قسم کے جراثیم سے لے کے ہیپاٹائٹس ہر بلا اس کے اندر ہوگی۔ بالکل۔ بھلا یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ اسپتال کے عملے نے بھی اسی شخص سے ملوایا اور اتفاقاً اسی شخص نے ہمیں ہزاروں روپے کا ہاسپٹل ویسٹ جناح اسپتال میں کھڑے کھڑے بیچ بھی دیا، اور وہ بھی پہلی بار۔ خیر، ہم اسے لے کر اسپتال کے انتظامی انچارج کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ یہاں کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا کہ آخر اس وقت اسپتال کس کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ اچانک ایک صاحب کہیں سے نمودار ہوئے اور بتایا کہ وہ یہاں کے اکاؤنٹنٹ ہیں، اور ہم نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ جو بھی اس وقت ہاسپٹل کا انچارج ہے کوئی تو ہوگا نا، تو کس سے ملاقات کرنی ہے؟ اس شخص کے کہنے پر ہم جناح اسپتال کے سیکیورٹی انچارج کے پاس پہنچے۔ تب تک ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ شخص اور چوکی کا انچارج اسی ذلت آمیز نیٹ ورک کے کارندے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی بڑے ادب سے یہی دریافت کیا کہ اس وقت آخر اسپتال کا انچارج کون ہے۔ آپ ہیڈ کریں سیکیورٹی کو۔ ایشو یہ ہے کہ کچھ چیزیں یہاں سے نکل رہی ہیں ہاسپٹل کے اندر سے، جو ہاسپٹل کو اس وقت کوئی بھی ظاہر شفٹ ہیڈ کر رہا ہوگا، کوئی دیکھ رہا ہوگا نا، ایڈمنسٹریشن یا جو بھی انتظامی معاملہ، اس کے پاس ہمیں جانا ہے۔ ضرورت پڑے گی تو ان کو بلوا لیں گے۔ ہاسپٹل اپنے اللہ کے ہاتھ سے ہم لوگ کھڑے نا، آپ کھڑے نا، ہاسپٹل کا بھی انچارج ہوگا نا سر۔ ہر بندہ موجود ہے، آپ کی سیکورٹی کے میں صدقے جاؤں کیونکہ وہ بندہ یہاں سے چیزیں لے کے باہر جا رہا ہے، روکنے کی ضرورت نہیں، کوئی چیز نہیں لے کے جاتا، لیکن کوئی چیز نہیں لے کے جاتا۔ لیکن ان صاحب کا انداز ایسا تھا جیسے وہی اسپتال کے کرتا دھرتا اور ان داتا ہیں۔ اتنے میں غصے میں پھنکارتا ہوا ایک اور شخص کہیں سے برآمد ہوا۔ آپ سے تو لڑائی آئی نہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہاسپٹل کے ایڈمن انچارج صبح بھائی جان، ہاسپٹل کے اندر سے جو ڈرپس ہوتی ہیں، جو سرنجیں ہیں، جو دوسری والی چیزیں وہ بیچی جا رہی ہیں، اور یہ بیچ رہے تھے۔ وہ کون بیچ رہے تھے؟ یہ صاحب بیچ رہے تھے۔ یہ تو نہیں بیچ رہے تھے، وہ مان رہے ہیں۔ آپ کو کچرا چننے والے نظر آ رہے ہیں۔ پوچھیں آپ کو کچرا چننے والے نظر آ رہے ہیں، بیچا ہی نہیں بیچا، ان سے پوچھیں انہوں نے بیچا ہی نہیں بیچا۔ حالانکہ وہ شخص سب کچھ خود مان رہا تھا۔ کیا بیچا آپ نے ابھی؟ وہ ہے ڈرپیں بیچی ہیں سر۔ مجھے اس وقت کوئی انچارج ہے، میری بات کروا دیں، فون پہ بات کروا دیں۔ سامنے کھڑا ہوں اور کوئی انچارج نہیں فی الحال۔ اپنی ذمہ داریوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے یہ آدمی سب اچھا ہے کا راب پاگلوں کی طرح آلاپ رہا تھا۔ اچھا، یہ چیزیں کچرے میں پھینکنی چاہیے؟ یہ جو کوئی پھینکتا نہیں ہے، آپ مان ہی نہیں رہے، مطلب کوئی پھینکتا ہی نہیں ہے، بالکل کوئی نہیں پھینکتا۔ کسی نے کوئی غلطی سے
कोई एक आधी बोतल फेंक दी हुई तो उठा के ले गया होगा। पूरी पिकअप मंगवाई में भरी हुई है। 12 दिन के अंदर जमा पिकअप लेके आप जाएंगे, वो एक बोतल दिखाई दे रहा है। आपका क्यों मैटर नहीं है जनाब? नहीं, हमारे साथ क्यों मैटर नहीं है? आप सिक्योरिटी की जिम्मेदार नहीं है? मैं जिम्मेदार खड़ा हूँ ना। नहीं कर रहे ना आप अपनी जिम्मेदारी। आपके होते हुए यहाँ मैं कर रहा हूँ। आपके होते मैं हुए बेहतर जानता हूँ। बेहतर नहीं जानते आप नहीं जानते। आप जानते हो तो ठीक हो जाती चीजें यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। क्या ठीक है? कुछ भी नहीं गलत नहीं कुछ है। भी गलत नहीं है। मेरे सामने कुछ चीज बात करें ना, एक मिनट, इशू डाइवर्ट नहीं करें, इशू डाइवर्ट नहीं करें। बात नहीं हो रहा। क्यों नहीं बात करो यार? क्या हो ये गया? जिम्मेदार है, जवाब देने जिम्मेदार नहीं हो रही जाना। आपको मैंने बोला ना यार, क्या हो गया? जवाब दे नहीं है। जवाब दे तो दिया उन्होंने। क्या जवाब दिया? जवाब कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं हो रहा। हाँ तो नहीं हो रहा, क्या हो गया? अब आप मेरी बात हाँ सुनिए। बोलो। भाई अगर यहाँ से एड्स वाली और हेपेटाइटिस वाली सिरिंजें, हाँ खून की बोतलें, जी यूरिन बैग, जी नालियाँ जी बाहर बेची जा रही हैं। अच्छा। ये दुरुस्त है या गलत है? एक शहरी के जैसे मेरी बात सुनिए, एक बंदा यहाँ सफाई कर एक ही बंदा है। हाँ बिल्कुल, उसके खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी? क्यों नहीं मैं लेके जाऊंगा उसके लिए। अरे भाई क्यों नहीं कर रहे यार? तो फिर आपसे कर ही नहीं रहा बात। आप कौन है मुझे तो पता भी नहीं है। आप पता यार आप पूछे जाके इंतजामिया से जाके पूछे। तो आप क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे गलत करे ना। आप कौन है मुझे बताए ना? भाई मैं यही यहाँ का एक आम आदमी हूँ। बदमाश आप किया, बदमाश आपने बदमाशी करेंगे? बदमाशी आपने किया, आपने बदमाशी की करेंगे? बदमाशी आपने किया। क्या बदमाशी किया यार? एक गलत आदमी को पकड़ के बदमाशी किया यार। आपकी आंखें उस वक्त नहीं खुलती थी जब यहाँ सामान निकल रहा था यार। ये नहीं कीजिएगा। देखिए मैं ये नहीं कीजिएगा। कैमरों को हाथ नहीं लगाएगा। अरे हो गया कैमरे को हाथ नहीं लगाना। 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 उसको मना कर यार ये नहीं करें। अब ये नहीं करें यार। अब ये नहीं करें। कैमरे में नहीं लड़ाई करें। ये नहीं करें। कैमरे को नहीं। कैमरे को नहीं। जो बात कर रहा हूँ आपसे ये जरा देखे, पागल आदमी है मखबूतुल हवास जो सिक्योरिटी इंचार्ज है यहाँ का। जरा देखे किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और जब ये खामखा का शोर शराबा और सरेआम के कैमरों पर हमला थमा तो हमें अंदाजा हुआ कि ये माफिया इंतहाई मुनज्जम अंदाज में हम पर हमलावर हुआ था और इसका असल मकसद उस शख्स को अपने साथ ले जाना था जिसे हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था। सिर्फ यही नहीं, इस गिरोह के कुछ अराकीन ने गेट के बाहर मौजूद हमारी एक गाड़ी के ड्राइवर पर तशद्दुद भी किया। पता कैसे लगा कि आप हमारे साथ हैं? वो बोरे उठाते हुए उन्होंने देख लिया था ना। मैंने खड़ा किया था उनके बेटे के साथ। बेटे के साथ खड़ा हुआ था ना, उसी का बेटा ही तो होता है। उसके 2-3 लड़के वो आए, उन्होंने मेरे को मारा और ये गिरबान फाड़ा और बाल पकड़ के। कितने लड़के थे? 2-3 लड़के थे। बाइकों पे फिर लेके निकल गए। बेहिस और बेजमीर सिक्योरिटी इंचार्ज जिसे इस शख्स को पकड़ना चाहिए था वही इसे फरार करवाने में कामयाब हो चुका था। खुद को अकाउंटेंट बताने वाला ये शख्स जिसकी शनाख्त बाद में उस्मान के नाम से हुई, अस्पताल का अकाउंटेंट बिल्कुल नहीं था। जरा तसव्वुर कीजिए, वो शख्स जिसने हमें ये मोहलक और खतरनाक फुजला बेचा और जो इस अस्पताल का मुलाजिम भी नहीं था, उसके लिए पूरा अस्पताल किस तरह पागलों की तरह सरेआम की टीम पर टूट पड़ा था। आपकी और हमारी जिंदगियां खतरे में डालकर हासिल होने वाली हराम की कमाई और हराम के माल की हड्डियों पर कौन कौन झपटता होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिना अस्पताल जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, वहां जो माफिया था, उस माफिया ने जिस अंदाज में रिएक्ट किया, उस माफिया और सिक्योरिटी का जो आपस में गठजोड़ था, और वो माफिया किस तरह से अपने बंदे को बड़ी आसानी से छुड़वा कर ले जाने में कामयाब रहा। लेकिन ये सामान ज़ाहिर है हमने निकाल दिया वहाँ से वक्ती तौर पर। ये आप देख सकते हैं कि ये वो चीज़ थी जिसे छुपाने के लिए सारा ड्रामा और हंगामा किया जा रहा था। ये वो तमाम ब्लड बैग्स हैं, इनके ऊपर स्टिकर्स और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि जब हम इंतजामिया के सामने लेकर जाएंगे तो ज़ाहिर है ये स्टिकर्स और ये सारे जो नंबर इससे लगे हैं, सीरियल नंबर्स जो हैं, वो इस बात को साबित करेंगे कि ये अस्पताल के किस किस वार्ड से निकला है। इससे बनने वाली बोतलें, इससे बनने वाले स्ट्रॉज, इससे बनने वाले बच्चों के फीडर्स और निपल्स,
اس سے بھرنے والے پلاسٹک کے برتن آپ اور ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں، جن کے اندر ایڈز کے، ہیپاٹائٹس کے اور دنیا جہان کی غلیظ ترین اور مہلک جان لیوا بیماریوں کے جراثیم ہوتے ہیں۔ اگلے روز سریام کی ٹیم تمام ثبوت اور ویڈیوز لے کر جناح اسپتال کی جوائنٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کے دفتر پہنچی۔ ان کا دفتر چونکہ ایمرجنسی میں واقع تھا، سو ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور کیمرے باہر ہی چھوڑ دیے۔ انہوں نے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیا اور ہمیں متعلقہ شعبے کے سربراہ چودھری اکرم کے پاس بھیجا۔ چودھری صاحب بھی کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن ان کے حکم پر ہم نے انہیں سب ملوث چہروں کی ریکارڈنگ اور ثبوت بھجوا دیے، لیکن یہ وائس اوور ریکارڈ کیے جانے تک موت